بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً آپ کا دور ہم سے کوئی 5000 سال پہلے کا دور ہے۔ آپ حضرت آدم یعنی جو خدا کے سب سے پہلے نبی تھے، ان سے تقریباً 9 جنریشنز کے بعد 10ویں جنریشن میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ تقریباً 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہ قدیم میسوپوٹیمیا کا علاقہ تھا۔ قدیم میسوپوٹیمیا کا علاقہ بہت وسیع جو ہے علاقے پر پھیلا ہوا تھا۔ اگر میں آپ کو ایک نقشہ اس کا کھینچ کے بتانا چاہوں تو یوں سمجھ لیں کہ آج کا عراق، کویت، ملک شام کی جو مشرقی حدود ہیں وہ، اسی طرح جنوب مشرق ترکی کا، اور ترکی اور سیریا کا جو بارڈر ہے وہ والا علاقہ، اور ایران اور عراق کے بارڈر کا جو علاقہ ہے، یہ اتنے بڑے علاقے کے اوپر اینشن میسوپوٹیمیا جس کو کہتے ہیں، قدیم میسوپوٹیمیا، یہ علاقہ اس اتنے بڑے حصے کے اوپر ممتد تھا، پھیلا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اب تک جتنے بھی انبیاء آئے تھے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک، وہ سارے اسی علاقے میں آئے، اور نوح علیہ السلام بھی اسی علاقے میں آئے۔ بعض انبیاء اس علاقے کے جنوب میں یعنی ساؤتھ میں آئے، بعض نارتھ میں آئے، بعض درمیان میں آئے۔ نوح علیہ السلام جس علاقے میں آئے میسوپوٹیمیا کے، وہ اس کا شمال مشرقی علاقہ تھا، نارتھ ایسٹرن علاقہ، جو آج کے لحاظ سے جو ترکی کا ملک بنتا ہے یہ اس کا علاقہ بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم جس وادی میں رہتی تھی وہ ایک جھیل کے کنارے وادی تھی، اور وہ جھیل اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس جھیل کا نام ہے لیک وان، VAN۔ لیک وان کا یہ جو علاقہ ہے یہ بہت ہی فرٹائل ہے، اور یہاں پہ سبزہ کافی اگتا ہے اور ڈھیر سارے درخت وغیرہ ہیں۔ اور جو وادی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہتے تھے، وہ اس کے ہر طرف، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ایک پیالہ نما وادی تھی جس کے ارد گرد بہت ہی وسیع پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ وادی جو تھی یہ ایک پیالے کے رنگ میں بنی ہوئی تھی۔ جیسے کہ قرآن کی آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قوم اتنی ترقی کر چکی تھی کہ باقاعدہ ان کے ہاں نہروں کا نظام تھا، اریگیشن وغیرہ کے لیے، فصلوں کو پانی پہنچانے کے لیے باقاعدہ نہروں کا انتظام انہوں نے کیا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت ترقی کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ انسانیت یا انسانوں کی تعداد بھی کافی بڑھ گئی، اور یہ علاقہ میسوپوٹیمیا کا جو تھا یہ باقاعدہ ایک ٹریڈ سینٹر کی شکل میں نمودار ہوا، اور قافلے در قافلے اس علاقے سے ہو کے جاتے تھے، اور یہاں سے خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور باقاعدہ اس علاقے میں پرماننٹ سیٹلمنٹس بھی ہو چکی تھی، یعنی کہ قومیں یہاں پہ آباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے دھاتوں کی جو پروڈکشن ہوتی ہے، میٹل پروڈکشن، دھاتوں کو بنانے میں کافی ترقی اور مہارت حاصل کر لی تھی، مٹی کے برتن بنانے میں، دوسری چیزیں بنانے میں، صنعت کاری میں، اسی طریقے سے ہتھیار وغیرہ بنانے میں، لوہے وغیرہ کی، کاپر وغیرہ کی جو چادریں ہوتی ہیں، شیٹس ہوتی ہیں، ان کے بنانے میں بھی ان لوگوں نے کافی مہارت حاصل وغیرہ کر لی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ بالفاظ دیگر اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پرورش
خدا کے ایک نبی کے بیٹے نے کی، یعنی حضرت ادریس کے بیٹے جن کا نام لمک تھا، لمک ابن ادریس۔ حضرت لمک جو نوح علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام مناہیم رکھا تھا۔ حضرت نوح کا نام نوح در حقیقت یہ ایک صفاتی نام ہے، ان کا اصل نام مناہیم تھا۔ حضرت نوح کا اصل نام مناہیم تھا، اور آپ کے والد نے آپ کا نام مناہیم رکھا، جس کا مطلب ہے وہ جو دوسروں کو تسلی دیتا ہے۔ اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کا نام جو ہے، آپ کو یہ نام دیا گیا کہ نوح، یہ آپ کے صفاتی نام تھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بار بار گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام میں ہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی لیگیسی بیان ہو گئی کہ وہ جو بار بار عجز و انکساری کے ساتھ اپنے خدا کے حضور جھکے اور دعا مانگے۔ کچھ آپ کے بچپن کے بارے میں بتاتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی پیاری اور مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبی صبی ولو کان نبیا، کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے بڑا ہو کے اس نے نبی ہی کیوں نہ بننا ہو۔ یعنی کہ تمام بچوں کی طرح انبیاء بھی جب اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تو وہ بھی نارمل بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک فرق بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ لغویات میں نہیں پڑتے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا جوانی کا دور آتا ہے، جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے، تو آپ کے والدین آپ کا رشتہ ایک خاتون سے کر دیتے ہیں جن کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام آپ سام رکھتے ہیں، دوسرے کا نام حام رکھتے ہیں، اور تیسرے کا نام یافس رکھتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد نوح علیہ السلام کی ایک اور شادی ہوتی ہے، اور جس دوسری عورت سے شادی ہوتی ہے اس کا نام الما بیان کیا جاتا ہے۔ الما کے بطن سے بھی نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا ان کا لڑکا ہے، اور اس کا نام تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے یام، اور یام کا ایک اور نام تھا کنعان۔ نوح علیہ السلام اپنے بچوں کی بہترین رنگ میں تربیت کرنے والے والد تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جہاں رہتے تھے وہ ایک نہایت ہی خوبصورت وادی، جس کے ارد گرد پہاڑ اور ایک طرف بہت بڑی جھیل، اور یہ کہ آپ جس طرح فارم ہوتے ہیں، ایک فارم قسم کی جگہ پہ آپ رہتے تھے، جہاں پہ آپ کے پاس کئی ڈومیسٹک اینیملز بھی تھے، ایسے جانور تھے جو انسان گھروں میں پال لیا کرتا ہے۔ بعض جانوروں سے دودھ حاصل کرتے، بعض کا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے استعمال کرتے، بعض کو سواری کے لیے استعمال کرتے، بعض کی کھال کپڑوں کے لیے استعمال کرتے، اور بعض کو سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوتا۔ اس سے آپ کے ذہن میں ایک نقشہ کھنچ جاتا ہے کہ کس قسم کی وہ جگہ تھی اور کس قسم کا وہ ماحول تھا، اور کس قسم کے جانور نوح علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ در حقیقت مشرک ہو چکی تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، اور وحی کر کے فرمایا کہ اے نوح، تو خدا کا نبی ہے، اور تیرے ذمہ یہ کام ہے کہ تو نے اپنے لوگوں کو محبت سے اور حکمت کے ساتھ خدا واحد کی طرف بلانا ہے۔ جس طرح کہ اس زمانے میں رواج تھا، اور اب بھی کئی جگہوں پہ یہ رواج پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے ہیں، تو نوح علیہ السلام بھی اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے، اور اسے ایک وادی میں اور اس کے ارد گرد ہی ان لوگوں کے مکان تھے، اور یہ وہاں پہ رہتے تھے۔ شروع میں جب نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے وحی پا کے تبلیغ کا کام شروع کیا، تو ان لوگوں نے آپ کی بہت مخالفت کی، کیونکہ ان لوگوں کو اپنے بتوں سے محبت تھی، اور یہ بت جو تھے یہ لکڑی کے اور پتھر کے بت تھے۔ پھر یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بت تھے
یہ در حقیقت ان لوگوں سے متاثر ہو کے بنائے گئے تھے جو کسی دور میں کسی زمانے میں اس قوم میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، لیکن اب ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کی یاد میں مجسمے بنائے تھے، اور یہ مجسمے رکھے بھی ادھر ہی گئے تھے جہاں کسی زمانے میں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے یا پنچایت لگایا کرتے تھے، اور اس جگہوں پہ پبلک جگہوں پہ ان کے یہ مجسمے رکھے گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جہالت بڑھتی گئی، لوگ اندھیروں میں جاتے گئے، لوگوں نے خدا واحد کی پرستش کے علاوہ یا یہ کہ خدا کی عبادت چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ قرآن میں ان کے بتوں کا نام بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک کا نام تھا ود، ایک تھا سوا، ایک یاغوس، ایک یعوق اور ایک نصر۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کے بت تھے؟ یہ بھی ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بت کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور کس قسم کے یہ بت تھے۔ ان کے بارے میں سب سے پہلے ایک بت تھا ود۔ اس کو ایک مرد کی شکل پر بنایا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دیوتا ہے طاقت کا، محبت کا اور دنیاوی خواہشات کا۔ دوسرا بت تھا سوا، جس کو عورت کی شکل پر تشکیل کیا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کائنات کی ٹیک کیئر کرنے والا یہ بت ہے، جس کو عورت کی شکل میں پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ پھر تیسرا تھا یاغوس۔ یاغوس کو گھوڑے کی شکل میں بنایا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جو دیوتا ہوگا، یہ جب لوگوں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو اس کو پوری کرنے کے لیے آئے گا، ان کی ہیلپ کرنے، ان کی مدد کرنے، اور گھوڑے کی شکل میں اس لیے تاکہ جلدی آئے۔ چوتھا بت تھا یعوق۔ یہ شیر کی صورت پہ بنایا گیا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دیوتا ہے جو مشکل میں دشمن سے بچانے کے لیے آتا ہے، اور شیر کی طرح بہادر ہے اور جلدی آئے گا تاکہ دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور پانچواں اور آخری جو مشہور بت ان کا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، وہ نصر تھا، اور یعنی کہ نصر اس کا نام تھا، اور عقاب کی شکل میں، ایگل کی شکل میں وہ تھا، اور وہ لمبی عمر، بقا جو ہوتی ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ موٹے طور پہ یہی وہ 5 بت تھے جن کی وجہ سے قوم نوح کے اوپر عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، مجھے خدا کی طرف سے تمہاری طرف بطور نذیر، ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہے، بس خدا واحد کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن قوم کے جو لوگ تھے، شروع دن سے انہوں نے آپ کی مخالفت کی اور تکذیب پر آمادہ ہو گئے۔ اس قسم کی باتیں کی کہ اگر خدا نے کسی کو بھیجنا ہی تھا اپنا رسول یا پیغمبر بنا کے، تو خدا کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ نوح تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، بلکہ یہ ہم پر راج کرنا چاہتا ہے، ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے لوگوں، وہ کام جو خدا نے میرے سپرد کیا ہے، اس کے بدلے تو میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ میری جو بھی جزا ہوگی وہ تو خدا کے پاس ہے، میں تم سے تو کوئی جزا نہیں مانگتا۔ پھر یہ لوگ بعض دفعہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی خدا کا نبی آیا ہو، تو نوح علیہ السلام کس طرح نبی ہو گئے؟ حالانکہ انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ کئی نبی بھیج چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیج دیے تھے۔ نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس جو کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئے تھے، وہ بھی تو نبی تھے۔ پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ادریس اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں صرف ایک جنریشن ہے، اور ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے 7 اور مصلحین بھیجے، لیکن انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ پھر
ایک دفعہ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی. نوح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ قادر ہے اس بات پر کہ بارش برسائے اور تمہاری کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بچے بھی عطا کرے گا اور دریا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی تم کو بخشے گا. مگر ان لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نوح علیہ السلام تو ایک مجنون انسان ہیں, ہمارے بتوں نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. پھر صرف باتوں تک وہ محدود نہیں رہتے بلکہ نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر تشدد بھی کرتے. نوح علیہ السلام کبھی ان کو پیار سے خدا تعالیٰ کی تخلیق کی حکمتیں سمجھاتے کہ دیکھو خدا نے زمین و آسمان پیدا کیے, خدا نے سورج اور چاند پیدا کیے, خدا نے تم کو تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا, تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے. لیکن کبھی یہ لوگ نوح علیہ السلام کی بات سننے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے, کبھی اپنے کپڑے جھاڑ کے وہاں سے اٹھ جاتے, یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ نوح علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو اپنے قابل نہیں سمجھتے. نوح علیہ السلام ان سے یہی کہتے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, وہ تم کو بخش دے گا. یہ پھر بھی اپنی ڈھیٹگی پر لوگ آمادہ رہے اور کبھی بھی نوح علیہ السلام کی طرف نہ آئے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے. کبھی وہ یہ اعتراض کرتے کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والا کوئی بھی شخص نہ تو امیر ہے اور نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. وہ نوح علیہ السلام کو کہتے کہ اگر ان غرباء کو, جن کو ہم اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں, اگر ان کو بھگا دو تو شاید پھر ہم تمہاری بات کو سن لیں کہ کیا پیغام ہے تمہارا. نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے ان کو میں کس طرح یہاں سے بھگا دوں. اگر میں ایسا کروں تو پھر خدا کی پکڑ سے میں بچ نہیں سکتا. دن رات نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی. یہ قوم آگے سے کہتی اگر اے نوح تو باز نہ آیا تو ہم تجھے رجم کر دیں گے, پتھر مار مار کے شہید کر دیں گے. پھر آپس میں پلان بناتے کہ جو چاہے ہو جائے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑنا, اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا, ان کی حفاظت کرنی ہے. جب ہر قسم کی حد ان لوگوں نے کراس کر لی تو نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حضور دعا کی, انی مغلوب فانتصر, کہ اے میرے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں, بس میری مدد کو آ. نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری اس قسم کی باتیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اگر تم لوگوں نے اپنے طور طریقے ٹھیک نہ کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تمہارے اوپر آئے گی. لیکن یہ لوگ ڈھیٹ تھے, سنتے نہیں تھے بات کو. انہوں نے ایک دن نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح, بہت عرصہ ہو گیا, تم ہم سے جھگڑتے آ رہے ہو, ہمیں تبلیغ کرتے آ رہے ہو, ہمیں ڈراتے آ رہے ہو, بس ایسا کرو وہ بات جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے آ رہے ہو, وہ سزا جس کے بارے میں تم ہمیں کہتے آ رہے ہو, اس سزا کو لے کر آ جاؤ اگر تو تم سچے ہو. ان لوگوں کے سرداروں میں سے ایک سردار کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر یوں کیا کہ نوح علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات کی کہ ان کے سرداروں میں ایک ایسا بھی ہے جس کے پیچھے اندھا دھن یہ لوگ چل رہے ہیں, میری بات کے بجائے اس کی سنتے ہیں. وہ شخص ہے کہ جس کی مال و دولت نے اس کو مزید گمراہی میں بڑھا دیا ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ شخص اس قسم کی باتیں اڑاتا, افواہیں اڑاتا کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے یہ باتیں پیش کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو آپ نے جواب دیا کہ دیکھو اگر میں خدا کی طرف جھوٹ باندھنے والا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے اسی طرح چھوڑ دے. اگر میں خدا پہ جھوٹ باندھوں گا
تو خدا مجھے پکڑ لے گا. بس یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص خدا پہ جھوٹ باندھے اور خدا اس کی پکڑ نہ کرے. انہی لوگوں کی باتوں میں نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی بھی آ گئی جس کا نام علمہ تھا اور جس کے بطن سے نوح علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بیٹا پیدا ہوا تھا. اور پتہ چلتا ہے قرآن کے مطالعے سے کہ اس عورت نے نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی نے نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور کفار میں شامل ہو گئی. نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے رات اور دن اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن جتنی تبلیغ میں نے ان کو کی یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگتے گئے. اے میرے اللہ، انہوں نے میری نافرمانی بھی کی اور اس شخص کے پیچھے چل پڑے جس کے مال، دولت اور بچوں نے اس کو مزید گمراہی میں بڑھا دیا. اے میرے اللہ، مجھے میری قوم نے جھوٹا کہا اور دھتکار دیا. پس اے میرے مولا، اب تو میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ماننے والوں کے ساتھ ہو جا. عرض کی اے میرے اللہ، زمین پر ایک بھی کافر نہ چھوڑیو، کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے اور یہ صرف کفار اور گنہگاروں کو ہی جنم دیں گے. یہ در حقیقت ایک رنگ میں دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب مومن ہو جائے تاکہ دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہے. اور یہ اس رنگ میں بھی تھی کہ اگر ایمان اب ان کے لیے لانا ممکن نہیں اور یہ ہر حد کو کراس کر چکے ہیں تو پھر تیرا عذاب آ جائے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کے دل میں وہ درد پیدا کر دیتا ہے ایسے حالات کے نتیجے میں کہ پھر وہ نبی اس قسم کی دعا کرتا ہے جس قسم کی دعا نوح علیہ السلام نے کی اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ اس قوم پر آتا ہے. قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دی کہ یہ قوم اب چونکہ ہر قسم کی سرکشیاں کر چکی اور ہر قسم کی حدود پھلانگ چکی، لہٰذا اب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آئے گا. اور آپ کو یہ بھی خبر دے دی کہ ان قریب بارش کا طوفان آنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ پوری کی پوری قوم جو ہے جنہوں نے انکار کیا، یہ پوری قوم غرق ہونے والی ہے اور صرف وہی لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ بچائے جائیں گے جو نوح علیہ السلام کے اہل خانہ ہیں اور مومنوں میں شامل ہیں. باقی سب مارے جائیں گے. ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نوح علیہ السلام کو کفار کے حق میں دعا کرنے کے لیے اب اجازت نہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور جب ایک دفعہ خدا فیصلہ سنا دے پھر اس کو واپس نہیں لیا کرتا. لہٰذا کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر جاری ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہے. لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی اور وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نوح تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی کدھر بنانی تھی، کس طرح بنانی تھی، کتنی بڑی بنانی تھی. یہ تمام باتیں، طریق اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی نوح علیہ السلام کو سکھائے. ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کشتی بہرحال اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں نوح علیہ السلام اور آپ کے تمام اہل خانہ اور ساتھی جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے، اور علاوہ ان کے ضرورت کے جو جانور ہوں گے جن کی آپ کو ضرورت ہوگی، ان سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا. اور یہ وہی جانور تھے جو آپ کے فارم پہ پہلے سے آپ کے پاس موجود تھے، اور ان سے آگے چل کے کام بھی مختلف قسم کے
لیے جانے تھے، ان کے دودھ وغیرہ یا اسی طریقے سے دوسرے طریقوں سے ان جانوروں نے بطور غذا کے استعمال ہونا تھا۔ لہذا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ خبر پانے کے بعد کشتی بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کشتی کے بارے میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کشتی کس طرح پر بنی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کشتی کو بنانے میں نوح علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے میں آپ کے اہل خانہ، یعنی آپ کی بیگم، آپ کی جو پہلی بیوی تھی، وہ مومنوں میں سے تھی۔ آگے سے نوح علیہ السلام کے بچے، اور اگر آگے سے ان کی شادیاں ہوئی بھی تھی تو ان کی بیگمات وغیرہ، اور اسی طرح پر دوسرے مومنی جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن جتنی بھی تھی وہ سب بھی مل کے نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی کو بنانے میں آپ کے ساتھ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے 11 لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، بعض میں آتا ہے کہ 80 کے قریب لوگ تھے۔ جو بھی نمبر تھا، یہ نمبر ہمیں بہرحال نہیں بتایا گیا کہ اصل نمبر نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگوں کا تھا، لیکن جو بھی تھا یہ نمبر تھا بہت کم۔ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی جو تھی، یہ ساحل سے، جو لیک تھی اس کے کنارے پہ نہیں، یا اگر کوئی دریا تھا تو اس کے کنارے پہ نہیں، بلکہ خشکی کے علاقے میں آپ نے یہ کشتی بنائی۔ اور جب آپ یہ کشتی بنا رہے تھے تو کفار کے سردار جب وہاں سے گزرتے تو باقاعدہ ہنسی ٹھٹا کرتے اور مذاق اڑاتے، اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ کے ہمراہ جو لوگ تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں، اب خشکی پر کشتیاں چلیں گی۔ نوح علیہ السلام ان کو آگے مخاطب کر کے فرماتے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن یاد رکھو کل کو وہ دن آنے والا ہے جب ہم ہنسیں گے اور تم رو گے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی جو تھی اس میں لکڑی کے بڑے بڑے تختے لگائے گئے تھے، اور باقاعدہ اس میں جو بڑے بڑے کیل ہوتے ہیں جن کو میخے کہتے ہیں وہ ٹھونکے گئے تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس وقت تک انسانیت اتنی ترقی کر گئی تھی، اور خاص طور پہ اس علاقے میں، جس علاقے میں نوح علیہ السلام ہوئے، کہ وہاں پہ باقاعدہ اوزار بھی بنائے جاتے تھے اور تانبے کی چادریں بنائی جاتی تھیں، اور اسی طریقے پہ دوسرے قسم کے اوزار وغیرہ بھی بنائے جاتے تھے، جس سے یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ اس کشتی کو بنانے میں تانبے کی چادریں بھی لگائی ہوں گی تاکہ وہ کشتی ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائے۔ پھر بائبل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اندر باہر لکڑیوں کے اوپر رال کی لیپ بھی لگائی گئی تھی۔ پھر جب یہ کشتی بن گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے، لہذا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک نشانی ہے، جب وہ نشانی پورا ہوتے دیکھو تو اپنے اہل خانہ کو، مومنین کی جماعت کو، جو چھوٹے سے چند جو بھی وہ لوگوں کا ایک نمبر تھا، جتھا تھا چھوٹا سا، اور جانوروں وغیرہ کو لے کے فوری طور پہ کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ پھر اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ خدا کا عذاب آ جائے گا۔ وہ نشانی کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نوح علیہ السلام جس وادی میں رہتے تھے وہ پیالہ نما وادی تھی، اور اس کے دونوں طرف جو ہیں وہ پہاڑ تھے، اور یہ پہاڑ بھی ایسے تھے کہ ان کے اوپر برفیں تھیں، برف والے پہاڑ تھے، ان کے اوپر برف جمی ہوئی تھی، اور دور شمال میں، نارتھ میں ارارات کی بلند چوٹیاں تھیں، اور ارارات کے پہاڑوں میں ہی آتش فشاں پہاڑ بھی ہے جس کا دہانہ، جس کو ہم کریٹر کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کریٹر ہے۔ اگر آپ کریٹر کو دیکھیں، یعنی کہ آتش فشاں پہاڑ کے منہ کو دیکھیں، دہانے کو دیکھیں، تو اس کی شکل تندور سے ملتی جلتی دکھائی دیتی ہے،
تندور کہتے ہیں کلے اوون کو جس میں عمومی طور پہ لوگ روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں. جو پاکستان، ہندوستان اور افغانستان وغیرہ کے علاقے سے ہیں وہ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ تندور کس قسم کا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح سے روٹیاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں. اس کے اندر آگ جو ہے وہ جلائی جاتی ہے. تو اگر آپ آتش فشاں پہاڑوں کے کریٹر کو دیکھیں تو بین ہی یہی شکل سامنے آتی ہے کہ جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تنور جل رہے ہوں. لہذا آراراٹ ہی کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ تھا جو آتش فشاں تھا اور اس کا تنور جو تھا، یہ جو اس کا کریٹر تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا کریٹر تھا، سب سے زیادہ بڑا. کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی جھیلیں تھیں. وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر بھی جھیلیں تھیں اور اس کے ارد گرد بھی جھیلیں تھیں. اور عربی زبان میں کریٹر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تنور. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ نشانی بتائی کہ دیکھو وہ دور شمال میں، نارتھ میں، جب وہ آتش فشاں پہاڑ پھٹے اور اس کے کریٹر میں سے لاوا نکلنا شروع ہو جائے، یہ نشانی ہے کہ اپنے اہل خانہ کو لے کے، ضرورت کے جانوروں کو لے کے، سامان کو لے کے اور مومنوں کو لے کے فوراً اس کشتی میں سوار. کہا جاتا ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں لگاتار موسلا دھار بارش ہوتی رہی ہے. پھر یہ کہ آتش فشاں پہاڑ جو تھا جب وہ پھٹا ہے تو اس کے منہ سے لاوا نکلا ہے، جس سے ارد گرد کے پہاڑوں کے اوپر جو برف تھی، ارد گرد کے پہاڑوں پہ جو برف تھی وہ بھی آنن فانن پگھلنا شروع ہو گئی. زلزلہ آیا. زلزلہ اور موسلا دھار بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ مل کر جو پہاڑیاں تھیں اس وادی کے ارد گرد، ان کے اوپر سے ان کی سلیں جو تھیں وہ پھسل گئیں، جس کو ہم مڈ سلائیڈ کہتے ہیں. اور مڈ سلائیڈ کے نتیجے میں اس وادی کی جو منہ تھا، یعنی اس وادی میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے جو راستے تھے وہ اس مڈ سلائیڈ کے نتیجے میں بند ہو گئے. پیچھے سے لاوا آ رہا تھا اور اس کی شدت سے، اس کی گرمی سے اور ساتھ میں جو بارش کا پانی تھا اس کی وجہ سے جو برف تھی پہاڑوں پہ وہ بھی پگھلنے لگی اور آنن فانن ایک سیلاب کی صورت پیدا ہو گئی. چونکہ وادی کے منہ بند ہو چکے تھے مڈ سلائیڈ کی وجہ سے، لوگ اندر ہی ٹریپ ہو گئے اور پانی بہت تیزی کے ساتھ چڑھنے لگا. اس افراتفری کے عالم میں نوح علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹے باغی بیٹے کو دیکھا، یام کو، جس کا نام کنعان بھی آتا ہے. آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا اور دیکھ کافروں کے ساتھ نہ ہو. سوچیں کہ اس باپ کے دل میں کتنا درد تھا. وہ خدا کے نبی تو تھے ہی لیکن باپ بھی تو تھے. بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ میرے بیٹے، آج سوائے خدا کے اور کسی کی پناہ تجھے بچا نہیں سکتی. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑی سونامی کی لہر اٹھی اور نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا غرق ہو گیا. آپ علیہ السلام کی وہ بیوی جس نے کافروں کا ساتھ دیا تھا وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئی. اب سوچیں کہ یہ طوفان کتنی تیزی کے ساتھ آیا ہوگا اور کتنے بڑے پیمانے پہ ہوگا کہ زلزلہ بھی آیا، آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹا اور زلزلے کے نتیجے میں سونامی بھی آیا اور آسمان سے باتیں کرنے والی پہاڑوں جتنی لہریں اٹھی اور برف جو تھی وہ بھی پگھل گئی. پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زمین کے چشمے جو تھے وہ بھی پانی سے ابل پڑے. زمین کی گہرائیوں سے بھی پانی جو تھا وہ باہر آ گیا، اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی. یہ وہ طوفان تھا جس نے ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا. جب نوح علیہ السلام کا باغی بیٹا جو کافروں کے ساتھ جا ملا تھا، جب وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا اور وہ اس لہر کی نظر ہو گیا،
نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خدا کے حضور عرض کی کہ اے میرے مولا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے اہل خانہ بچائے جائیں گے، لیکن میرا بیٹا تو غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ اے نوح، انہو لیس من اہلک، کہ دیکھ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس لیے کیونکہ اس کے عمل غیر متقی تھے، غیر صالح تھے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کی اولاد میں سے ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ نبی کی حقیقی اولاد تو وہ اولاد ہوتی ہے جو نبی کی تعلیم پر عمل بھی کرے اور اس پر اور خدا پر ایمان بھی لائے۔ بس چونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ خدا پر ایمان لایا تھا، نہ ہی نوح علیہ السلام پر، اور عمل بھی اس کے غیر صالح تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے تیرا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں۔ تیرے بیٹے کہلانے کے وہی قابل ہیں جو حقیقی رنگ میں مومن ہیں۔ بہرحال مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب پانی اپنے عروج کو پہنچ گیا تو کشتی بھی پانی کی لہروں پر جنوب کی طرف، یعنی ساؤتھ کی طرف، نیچے کی طرف چلنے لگی۔ اس کشتی کے چلنے پر بھی نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ جب یہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے اس وقت بھی دعا کر رہے تھے، اور جب کشتی چل پڑی تب بھی دعا کی۔ تب یہ دعا کی کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اے میرے اللہ کے نام کے ساتھ اس سواری کا، اس کشتی کا چلنا ہو اور اس کا رکنا ہو، اور یہ کہ یقیناً میرا رب بہت ہی بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کشتی میں جو لوگ آپ کے ساتھ سوار تھے وہ بھی ساتھ ساتھ یہی دعائیں پڑھتے جاتے تھے۔ کشتی چلنے لگ گئی تب بھی دعائیں کرتے رہے، دوران سفر بھی دعا کرتے رہے، جب کشتی بالآخر جا کے رکی تب بھی دعا کرتے رہے، اور کشتی سے اترتے ہوئے بھی دعا کرتے رہے۔ ہمیں یہ سکھا گئے کہ ایک مومن کا اصل ہتھیار، اس کی اصل غذا، اس کا اصل دفاع دعا ہی ہے۔ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آتش فشاں جب پھٹا ہے تو اس میں سے لاوا نکلا، اور وہ لاوا اتنا زیادہ اور اتنی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو سیلاب کا پانی تھا وہ آنن فانن ابلنے لگ گیا۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح صرف پانی میں ڈوب کے نہیں مری، بلکہ ابلتے ہوئے پانی میں غرق ہوئی ہے۔ گویا کہ عذاب پر عذاب ان کو دیا گیا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اہل خانہ اور آپ کے ساتھی تھے مومن، وہ سب بچائے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کر چھوڑا تھا۔ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی، زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور پانی اتنا بڑھ گیا کہ زمین کا پانی بارش برسانے والے بادلوں سے آ ملا۔ اس کی آپ اس طرح سے مثال لے لیں، اگر ایک بالٹی ہو اور ایک نلکا ہو، نلکے کو کھولیں اور بالٹی کو اس کے نیچے رکھ دیں، اور وہ نلکا بالٹی کا پانی بالٹی میں بھرتا جائے یہاں تک کہ جہاں پہ نلکا شروع ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے اور نلکا بھی اس کے اندر آ جائے۔ اس قسم کا منظر تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن پاک میں کہ آسمان کا پانی اور زمین کا پانی اتنے بڑے کہ وہ آپس میں آ کے مل گئے۔ اور یہ عذاب جو تھا، یہ طوفان جو تھا، یہ پوری دنیا پر نہیں، یہ صرف اسی علاقے میں آیا ہے جس علاقے میں نوح علیہ السلام کی قوم بسا کرتی تھی۔ یہ چند سو میل کا یا چند سو کلومیٹر کا جو علاقہ بنتا ہے، اس بارے میں بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں تصویر بھی دکھاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم فرمایا کہ اے بادلوں بارش برسانا بند کر دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زمین تو بھی اپنا پانی نگل جا۔ اس کے بعد کئی ماہ
کا عرصہ بتایا جاتا ہے جس میں یہ پانی واپس نیچے کی طرف اترا ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو جھیل وان کے قریب سے اس نے سفر شروع کیا، قرآن پاک کے مطابق بالآخر جبل جودی کے پہاڑ پر آ کر ٹکی ہے۔ جیسا کہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اوپر کی طرف جھیل وان ہے اور نیچے جہاں پہ یہ سرخ نشان لگا ہوا ہے یہ جبل جودی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف یہ سفر اختیار کیا گیا۔ کشتی جو تھی وہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی کی لہروں پہ جو ہے وہ چلتے چلتے یہاں پہ آئی ہے، اور جودی کے مقام پر پہنچ کر ان پہاڑیوں پہ پہنچ کر پانی جو ہے وہ نیچے اتنا چلا گیا کہ پھر جو کشتی تھی وہ یہاں پہ آ کے ٹک گئی۔ بہرحال کئی مہینے کے بعد کشتی جو ہے یہ جودی کے مقام پر آ کر، یہ جودی کے پہاڑ پر آ کر رکی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پتہ کس طرح چلے کہ باہر کیا حالات ہیں، لہٰذا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک کوے کو بھیجا، اپنی کشتی میں سے ایک کوے کو باہر بھیج دیا، اڑا دیا کہ اگر باہر خشکی ہوگی تو یہ کوا واپس کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے میرے پاس آ جائے گا، کوئی پتا، کوئی شاخ، کوئی ڈالی۔ لیکن جتنی دفعہ بھی اس کوے کو بھیجا، کوا اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ کئی دفعہ اس طرح کرنے کے بعد ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، کبوتر یا کبوتری کو بھیجا، اور شام میں جب وہ کبوتر یا کبوتری واپس آئی ہے تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس طرح پر نوح علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا کہ زمین اب خشک ہو گئی اور پانی اتر گیا، پانی اتر گیا ہے اور درخت دکھائی دینے لگ گئے ہیں اور درختوں کے پتے بھی قائم ہیں۔ یہاں پر پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھر وحی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر اور ان برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور ان قوموں پر بھی جو تیرے ساتھ سوار ہیں۔ یہاں پہ ان چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے نام سے مخاطب کیا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ آگے چل کے قوموں کے باپ بننے والے تھے۔ اب جو آخری تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے جبل جودی کی، جودی جو پہاڑ ہے اس کی تصویر ہے۔ یہ تصویر اب اسکرین پہ رہے گی کچھ دیر اور میں ساتھ ساتھ مضمون کو بیان کرتا رہوں گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ بالآخر نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ آ کے رکتی ہے، اور نوح علیہ السلام پھر یہاں سے اپنے لوگوں کے ساتھ اس پر سے اتر کر نیچے آ جاتے ہیں۔ کشتی سے اترنے کے بعد مومنوں کا یہ قافلہ کدھر گیا؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کا یہ قافلہ عراق، ملک عراق، کیونکہ یہ بالکل بارڈر کے قریب ہے، لہذا ملک عراق میں وہ لوگ داخل ہوئے اور عراق کے ملک میں جا کر نئے سرے سے انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ اللہ تعالیٰ نے جن برکتوں کا وعدہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بچوں اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا تھا، بخوبی اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو نبھایا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس علاقے میں آ کر بڑی بڑی قوموں کے سردار بن گئے۔ نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا جو تھا وہ بلکہ یہاں پہ ملک جو بابل تھا، بابل کا باقاعدہ بادشاہ بھی بن گیا۔ نیز نوح علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کئی انبیاء بھی بھیجے۔ گویا دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی اور برکتوں کی ایک بھرمار نوح علیہ السلام کے اوپر کی۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد، طوفان کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تھا، اس طوفان کے تقریباً کوئی 28 سال کے بعد، بعض روایات میں آتا ہے کہ 28 سال کے عرصے کے بعد نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت کا نزول فرمایا۔ اس شریعت میں 7 احکام تھے اور ان کے علاوہ اور کئی امور پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت آپ کو عطا کی۔ آپ کی شریعت میں کھانے پینے کے مسائل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔
روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے پودوں اور بوٹیوں کے خواص کا بھی علم سکھایا، تاکہ اگر کوئی شخص زہریلا پودا یا بوٹی کھا لے تو نوح علیہ السلام یا آپ کے جو شاگرد ہوں وہ ان لوگوں کا، ان مریضوں کا پھر علاج بھی کر سکیں۔ پھر اب اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں تو اس اسکرین میں آپ کو نیچے کی طرف دائیں طرف کر کے ایک کشتی نما ایک آبجیکٹ دکھائی دے گا۔ یہ جو کشتی نما سا آبجیکٹ رائٹ سائڈ پہ باٹم کی طرف ہے، جیولوجسٹ وغیرہ اور مختلف سائنسدانوں اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے جو باقیات ہیں یہ وہ ہے، اور مٹی کے ساتھ اور لاوا کی وجہ سے اور مختلف کئی ہزاروں سال کے جو مختلف عمل ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں جو کشتی کا اصل حصہ ہے وہ خود تو زمین دوز ہو گیا، لیکن اس کی شیپ باقی رہ گئی، اور یہ کشتی نما شیپ سی جو ہے یہ آپ کو اسی تصویر میں دائیں طرف نیچے کر کے تچھی سی جو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، سائنسدان وغیرہ اور جو جیولوجسٹ وغیرہ ہیں، کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو بقیہ حصہ جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہی ہے یا کہاں گئی، لیکن بہرحال یہ وہ آبجیکٹ ہے جس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ نوح علیہ السلام کہاں گئے؟ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب آپ کی قوم تباہ ہوئی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جب آپ عراق میں تھے، آپ نے خانہ کعبہ کا قصد کیا اور سرخ نوجوان اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا تو وہ نبی مکہ میں آ جاتا اور اپنی زندگی کے باقی ایام ادھر ہی کعبہ کے پاس گزارتا، اور پھر بعد وفات ادھر ہی دفن بھی کر دیا جاتا۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے تباہ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور یہیں پر اپنی زندگی کے باقی دن گزارے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو پھر آپ کی تدفین بھی ادھر ہی ہوئی۔ لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو زمزم اور حجر اسود کے درمیان وسط میں کسی جگہ پر مدفون کیا گیا آپ کی وفات کے بعد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نوح علیہ السلام کے بچوں اور آگے سے ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کی اولاد در اولاد اور آپ کے پیروکاروں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ گئی۔ طوفان کے بعد جو پہلے 50 سال تھے اس میں تو بہرحال آپ کی قوم نے روحانیت میں خوب ترقی کی، اور غالباً یہ وہی زمانہ ہے کہ جب خود نوح علیہ السلام ان میں موجود بھی تھے۔ لیکن جیسے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے، ان کی روحانیت میں بھی کمی آتی چلی گئی، اور پھر سے مختلف گناہوں میں یہ لوگ گرفتار ہونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنی جناب سے کئی رسول ان میں بھیجے، لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے پر 950 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور لوگ روحانیت سے بہت دور جا پڑے، اور نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم اب ناکافی ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نئی شریعت ایک نئی نبی کے ذریعے جاری فرمائی، اور اس طرح پر نوح علیہ السلام کی شریعت کا زمانہ 950 سال بعد اپنے اختتام کو پہنچا۔ غیر احمدی احباب کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اپنی ذاتی عمر 950 سال تھی، حالانکہ نوح علیہ السلام کی عمر نہیں بلکہ آپ کی شریعت کی عمر 950 سال تھی۔ وہ نئے نبی جن کی آمد پر اور جن کے ذریعے نئی شریعت نازل ہوئی اور جن کی آمد پر نوح علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔
پیشن گوئیاں بھی تھیں کہ نوح کا زمانہ ایک دفعہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، لہٰذا ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں اپنے پیارے نبی مسیح موعود و امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صفاتی نام نوح دیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا صفاتی نام نوح تھا، اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کو بھی نوح کا لقب دیا گیا۔ اور جس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اور ان کے گھر والے اور ان کے جو اوپر حقیقی رنگ میں ایمان لانے والے ہیں وہ بچائے جائیں گے طوفان سے، اس عذاب سے، ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں جب عذاب آیا ہے، جس شکل میں بھی آیا ہے، کبھی طاعون کی شکل میں آیا تو کبھی کسی شکل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس دور کے نوح کے ساتھ بھی پورا فرمایا اور آپ کو مخاطب کر کے الہام کیا، وحی کیا کہ انی احافظ کل من فی الدار، ہر وہ شخص جو تیرے اس روحانی گھر میں داخل ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ لہٰذا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے خود بیان کے مطابق ہر وہ شخص، ہر وہ احمدی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں احمدی ہے، صرف اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے فعل سے بھی احمدی ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو بچاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ پھر یہ بھی کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے لے کے اب تک دنیا میں جتنے سیلاب، جتنے زلازل، جتنے سونامی اب آئے ہیں، اس سے پچھلے تک کی جتنی بھی دنیا کی تاریخ جو ہمیں مل سکتی ہے، اس میں ہمیں اتنے واقعات دکھائی نہیں دیتے جتنے صرف اس ایک چھوٹے سے عرصے میں، جو غالباً ابھی 1.5 صدی کے اوپر بھی نہیں پھیلا ہوا، اس میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی وہ پوری کر دکھائی کہ نوح کا زمانہ پھر سے دنیا دیکھے گی۔ لہٰذا پہلے نوح علیہ السلام نے تو ایک واقعتاً کشتی بنائی تھی، لیکن ہمارے دور کے نوح علیہ السلام یعنی مسیح موعود علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ روحانی کشتی تھی، اور اس کا نام آپ نے کشتی نوح رکھا، اور کشتی نوح اس کتاب کا نام ہے جس میں آپ نے اپنی تعلیمات کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے بیان کیا کہ جو ان تعلیمات پر کما حقہ عمل کرے گا وہی ہے جو بچایا جائے گا، جس طرح پر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچایا گیا تھا۔ تو یہ ہے کہانی حضرت نوح۔ محمد رسول اللہ